اب آپ کیسے دیکھ رہا ہے NCOC اس ڈیولپمنٹ کو؟ یہ تو شاید پہلی بار ہے جب سے کرونا کا آنسٹ پاکستان میں ہوا ہے، یعنی کہ گزشتہ سال اپریل مئی کے بعد سے، کہ ہم نے اتنے کم نمبرز اور اتنی کیفیت میں بہتری دیکھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل الحمدللہ اس وقت جو پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ 1.69 ہے، جو کہ ہم نے بہت عرصے کے بعد جو ہے ہمیں یہ اچھے فگرز ملے ہیں۔ اس میں دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک تو جو حکومت نے ڈفرینٹ پابندیاں لگائی تھیں، جس میں پبلک گیدرنگز کو کم سے کم ہم نے لمٹ کرنے کی کوشش کی، پبلک انٹریکشن کو کم کرنے کی کوشش کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس کے اندر مارکیٹ پلیسز تھیں، شادی ہالز تھے، ریسٹورنٹس تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت پازیٹیو ایفیکٹ آیا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں جس طرح سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس ڈیزیز کے ساتھ، ایک لوگوں کی نیچرل امیونٹی بھی بنتی جا رہی ہے، اور ہماری بہت ساری پاپولیشن جو ہے وہ ایک نیچرلی امیون ہو رہی ہے اس کے لیے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور تیسرا ظاہر ہے کہ جس طرح سے تین عمل ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے اور وہ ان سے پھیل چکا ہے، اس میں وہ بھی ہے جن کی تصدیق ہوئی، وہ بھی ہیں جن کی تصدیق نہیں ہوئی۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے، اور پھر اس طرح سے شہری آبادی کا ایک بڑا حصہ ویسے ہی اب جو ہے وہ کور ہو گیا ہے، یا یہ کہ ان کی اینٹی باڈیز بن گئی ہیں۔ جی بالکل اسی طرح سے ہی ہے، اور جس طرح ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپائکس جو ہے ان میں کمی آئے گی۔ پر یہاں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ایک چوتھی ویو کا خطرہ ہے، اور اس کا بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا لوگوں کے رویے پہ۔ اگر لوگ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے اور حکومت کی بنائی ہوئی SOPs اور جو گائیڈ لائنز ہیں اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں بہت امید ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی سپائک نہیں دیکھیں گے، پر اگر بے احتیاطی ہوئی تو اب بھی خطرہ موجود ہے۔ ابھی جو ہم نے اقدامات اٹھائے تھے، اور اس کے بعد 1.6% کی یہ پازیٹیوٹی ریشو، یقیناً یہ جب سے ہمارا یہاں پہ کرونا کا آنسٹ ہوا ہے اس کی بیسٹ فگرز ہے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس دوران ہم نے اپنی معیشت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، 1 روز کی ہفتہ وار کاروباری چھٹی ابھی بھی ہے، کاروباری اوقات 8 بجے کے بعد کے نہیں ہیں، انڈور ڈائننگ نہیں ہے، جس کی ایک کاسٹ ہے جو کہ ہماری اکانومی پے کر رہی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتی کہ اب اس احتیاط کے ساتھ ان ریسٹرکشنز کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں بالکل جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بڑی عید آنے سے پہلے ہم اپنے میگزیمم لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیں، تاکہ ہمیں وہ پابندیاں جو پچھلے تہواروں کے موقع پہ دیکھنی پڑی ہیں وہ اس بڑی عید کے موقع پہ ہمیں نہ کرنی پڑیں، اور ہم ریلیکسیشنز دے سکیں۔ صرف ایک ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ خاص نمبر آف پیپل جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ پابندیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ریلیکسیشن آپ دیکھیں گے۔ اب اس میں تو اب لوگ تو جوخ لگا رہے ہیں، جب سے 18 سال سے عمر کی زیادہ کی ہم نے الاؤ کیا ہے، تو اب لگوانے والوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اب بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ اب ویکسین کی کمی ہو گئی ہے، اور اب جو ہے now there is a run for vaccine۔ اور پھر اب یہ جو ایک گیپ تھا فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز کا، جو کہ کافی کم 3 ہفتے کا گیپ ہوا کرتا تھا یا 1 مہینے کا گیپ تھا، اب اس کو پھر مزید 2 ہفتے بڑھانا پڑا ہے۔ گویا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی بہت ہی خوشکن نہیں ہے اس وقت۔ نہیں جی دیکھیں میں ضرور اس چیز کا ایڈمٹ کروں گی کہ 2-1 دن ہمیں تھوڑی سی پرابلمز فیس کرنی پڑی تھی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی چونکہ واک ان ویکسینیشن اوپن کر دی گئی تھی، تو اٹ از ویری انپریڈکٹیبل کہ کون سے سینٹر پہ کس دن کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ واک ان ویکسینیشن کی وجہ سے آپ نمبر آف پیپل کمنگ ٹو اے اسپیسیفک سینٹر آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ سینٹرز پہ بہت زیادہ رش ہو گیا اور وہاں پہ ویکسین کی شارٹیج ہو گئی، اور جو باقی سینٹرز تھے پھر وہاں پر ویکسین تھی جس کو ہمیں ری لوکیٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا یہ ایشو آیا تھا، مگر یہ 1-2 دن کے اندر ہی یہ ریزالو ہو گیا۔ جس طرح سے سنڈے کو ہمارے پاس 15.5 لاکھ ڈوزز آئی ہیں، اور آج کے دن میں ہمارے پاس 20 لاکھ ڈوزز مزید لینڈ کر گئی ہیں، اور آنے والے ہفتے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس 30 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی شارٹیج ہم نہیں دیکھیں گے، اور جو گیپ جو کہ آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ یہ جو گیپ بڑھایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک آن گوئنگ ایوالونگ پروسیس ہے، اور ڈیٹا کلینکل ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے۔
تو اب لیٹسٹ ریسرچز کے مطابق یہ ہے کہ اگر جو ہم جس کو 3 ہفتے کا گیپ سمجھتے تھے، اگر یہ گیپ تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے تو اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ ہمیں یہ بھی ایویڈنس ملا ہے کہ اس میں فائدہ ہے اگر تھوڑا سا 3 ویکس کے بجائے 6 ویک کا گیپ ہو جائے کہ آپ کی جو سپلائیز ابھی تو ہماری چائنا سے ہی زیادہ ہے، اور ہماری کچھ سپلائیز کوویکس کے ذریعے آئی، جس سے ہمیں ایسٹرازینیکا ملی ہے اور ہمیں فائزر ملی ہے. یہ کوویکس کی سپلائیز کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی تو ہم صرف چائنا کی خبریں سن رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں بہت میجر انفلو چاہیے یا ہمیں ملنا ہے. جی دیکھیں، اس وقت جو ہمارے پاس فائزر کی 1 لاکھ ڈوزز آئی ہیں جو کہ 50,000 لوگوں کے لیے کافی ہے. وہ کوویکس والوں کے ساتھ ہماری ایک ایگریمنٹ تھی کہ یہ جو امیونو کمپرومائزڈ لوگ ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں، کیمو تھیراپی پہ ہیں، کرونک لیور ڈیزیز ہے، ڈائلسس کے اوپر ہیں، یا اس طرح کی دوسری ڈیزیزز کے پیشنٹس ہیں، یہ ان کے لیے استعمال کی جائے گی. مگر یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہماری فائزر والوں کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو گئی ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے اناؤنس کر دیا ہے کہ فائزر والوں سے ہم 13 ملین ڈوزز جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی سال کے آخر سے پہلے پاکستان پرچیز کی ایگریمنٹ فائنل ہو گئی ہے، اور یہ فائزر کی 13 ملین ڈوزز جو ہیں یہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نوشین حامد کہتی ہیں کہ یقیناً سپلائیز ہمارے پاس کمفرٹیبل ہے، اور پھر کوویکس کے ذریعے ہمیں فائزر کی 1,30,00,000 ڈوزز ملنی ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر کی پوری لیڈرشپ کو نریندر مودی، ان کے وزیر داخلہ امت شاہ نے اہم ملاقات کے لیے دلی بلایا ہے. وہاں پہ افواہیں یہ ہیں کہ بھارتی حکومت نریندر مودی اب زبردست دباؤ میں ہیں کہ جو آئین میں خصوصی حیثیت مقبوضہ کشمیر کی تھی، جس کو ختم کیا گیا تھا، اس کو اسی کیفیت میں بحال کر دیا جائے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 2 سال ہو گئے 5 اگست کو بھارت نے ایک غیر آئینی اقدام کر کے مقبوضہ